بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ سوتے جاگتے کا ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ڈرامہ ڈاکٹر نیّر مسعود نے تحریر کیا ہے۔ قصہ سوتے جاگتے کا اس ڈرامے کے ڈرامہ نگار ہیں ڈاکٹر نیّر مسعود۔ پہلی بات، آپ نے 9ویں جماعت میں قسمت بیگ کا سبق پڑھا ہے، جو ایک ریڈیو ڈرامہ ہے۔ ریڈیو ڈرامے میں ہم صرف کرداروں کی آوازیں سنتے ہیں، مگر جب وہی کردار اسٹیج پر اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ اسٹیج ڈرامہ کہلاتا ہے۔ ڈرامہ ادب کی بڑی اہم صنف ہے۔ اس میں فنون لطیفہ یعنی عمدہ فنون، اس میں فنون لطیفہ کی تمام جھلکیاں موجود ہوتی ہیں، اسی لیے اسے فنون لطیفہ کا مرقع یعنی البم، اسی لیے اسے فنون لطیفہ کا مرقع بھی کہا جاتا ہے۔ ڈرامے کو ڈرامے کے اجزاء، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈرامے کے اجزائے ترکیبی اجزاء یعنی حصے، ٹکڑے جن سے مل کر کوئی چیز بنی ہو، اجزائے ترکیبی کہلاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اجزاء یعنی حصے، اجزائے ترکیبی یعنی حصے، ٹکڑے جن سے مل کر کوئی چیز بنی ہو۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں 6 چیزیں ضروری سمجھی جاتی ہیں: ماجرا، کردار، مکالمہ، مرکزی خیال، سجاوٹ اور موسیقی۔ ڈرامے میں واقعات کی کڑیاں اس طرح ملائی جاتی ہیں کہ وہ بتدریج نقطۂ عروج تک پہنچ سکیں۔ دھیرے دھیرے جو ہے تو وہ نقطۂ عروج کو پہنچ جاتا ہے ڈرامہ۔ اس کے بعد ڈرامہ انجام کی طرف بڑھتا ہے۔ واقعات سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ ڈرامے کے انجام میں نظر آتا ہے، ڈرامے کے اختتام پر نظر آتا ہے۔ عام طور پر حق و باطل اور خیر و شر کی کشمکش، انسانی اقدار اور سماجی، قومی اور سیاسی مسائل کو ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح عوام کو مسائل سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ جان پہچان، نیّر مسعود 16 نومبر 1936 عیسوی کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لکھنؤ یوپی اتر پردیش کی راجدھانی ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد اردو اور فارسی میں ایم اے کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایم اے 12ویں کے بعد 3 سالہ کورس بی اے بیچلر آف آرٹس، بی اے کے بعد میں ایم اے 2 سالہ کورس ماسٹر آف آرٹس کہلاتا ہے۔ ایم اے ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری ابتدائی تعلیم کے بعد اردو اور فارسی میں ایم اے کیا اور دونوں زبانوں میں یکے بعد دیگرے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پی ایچ ڈی ڈاکٹر آف فلاسفی، وہ لکھنؤ یونیورسٹی میں اردو فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ وہ ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ انہوں نے افسانوں میں ایک نئے طرز بیان کو متعارف کیا۔ تحیر،
تحیر. Dear students, تحیر means تعجب, حیرت, اچنبھا. تحیر اور اسرار ان کے افسانوں کا خاص وصف ہے. سیمیا, عطر کافور, گنجفا اور طاؤس چمن کی مینا ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں. بزم انیس کے نام سے انہوں نے انیس کے مرثیوں کا انتخاب شائع کیا. انہوں نے فارسی کی منتخب کہانیوں کے تراجم بھی کیے. شائع کیے. انہیں 2001 میں ساہتیہ اکیڈمی اور 2007 میں سرسوتی سمان جیسے باوقار انعامات سے سرفراز کیا گیا. 24 جولائی 2017 کو لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، قصہ سوتے جاگتے کا یہ ایک ڈرامہ ہے. اس کے ڈرامہ نگار ہیں ڈاکٹر نیر مسعود. ڈیئر اسٹوڈینٹس، قصہ سوتے جاگتے کا اضافی مطالعے کے ڈرامے پر دی ہوئی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے. نمبر 1، ڈرامے میں بیان کردہ مقامات کے نام لکھیے. ڈرامے میں بیان کردہ مقامات کے نام لکھیے. جواب: ڈرامے میں بیان کردہ مقامات کے نام حسب ذیل ہیں. نمبر 1، بغداد کا پل. نمبر 2، ابوالحسن کا مکان. نمبر 3، خلیفہ کا محل. نمبر 4، خلیفہ کی خوابگاہ یعنی آرام کرنے کی جگہ. نمبر 5، خلیفہ کا دربار. نمبر 6، قید خانہ. نمبر 7، محل میں سونے کا کمرہ. سونے کا ڈیئر اسٹوڈینٹس یعنی آرام کرنے کا. محل میں آرام کرنے کا سونے کا کمرہ. نمبر 2، ڈرامے کے اہم کرداروں کے نام اور ان کی شناخت لکھیے. ڈرامے کے اہم کرداروں کے نام اور ان کی شناخت لکھیے. جواب: ڈرامے کے اہم کردار اور ان کی شناخت. ڈرامے کے اہم کردار اور ان کی شناخت: خلیفہ ہارون رشید. خلیفہ ہارون رشید 8ویں صدی عیسوی میں انقلابی دنیا کے خلیفہ. ابوالحسن بغداد کا ایک نوجوان. خلیفہ نے اسے ایک دن کا خلیفہ بنا دیا تھا. جعفر خلیفہ ہارون رشید کا وزیر. مسرور ایک سردار. خلیفہ نے اسے ابوالحسن کا خیال رکھنے کی ہدایت دی تھی. کافور ایک حبشی غلام جو عموماً رات کے گشت میں خلیفہ کے ساتھ رہتا تھا. داروغہ ابوالحسن کو قید کرتا اور اس پر کوڑے برساتا. 3 پڑوسی امیر، افسر، کنیزیں اور غلام اور ابوالحسن کی ماں وغیرہ. نمبر 3، دعوت قبول کرنے والوں کے لیے ابوالحسن کی شرط لکھیے. نمبر 3، دعوت قبول کرنے والوں کے لیے ابوالحسن کی شرط لکھیے. جواب: دعوت قبول کرنے والوں کے لیے ابوالحسن کی ایک شرط یہ ہوتی کہ اس کے اور مدعو کے درمیان
دوستی صرف اسی ایک دعوت والے دن کے لیے ہوگی۔ نمبر 4، خلیفہ کے موصل کے سوداگر کا بھیس بدلنے کی وجہ لکھیے۔ جواب، یعنی خلیفہ نے موصل کے سوداگر کا بھیس کس وجہ سے بدلا تھا؟ جواب، تاریخ میں بہت سے حکمرانوں کا بھیس بدل کر سلطنت کے علاقوں میں گشت کرنے کا ذکر ملتا ہے، خصوصاً اسلامی ریاست کے خلفاء کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید بھی ایک دن دارالخلافہ بغداد میں سوداگروں کی بستی کا حال جاننے کے لیے موصل کے سوداگر کے بھیس میں دجلہ کے پل پر پہنچتے ہیں، جہاں پہلے سے ابو الحسن بیٹھا ہوا تھا۔ نمبر 5، ابو الحسن کو ایک دن کا خلیفہ بنائے جانے کا سبب لکھیے۔ جواب، ابو الحسن کے محلے میں ایک امیر شخص اپنے 4 گرگوں کے ساتھ مل کر محلے والوں کو بہت پریشان کرتا تھا۔ دعوت کے اختتام پر ابو الحسن نے بڑے غصے کا اظہار کرتے ہوئے ان کا ذکر کیا۔ خلیفہ جو موصل کے سوداگر کے بھیس میں تھے، اس کا علاج پوچھا تو ابو الحسن نے جواب دیا تھا کہ اگر خدا ایک دن کے لیے اسے خلیفہ ہارون رشید کی جگہ دے دے تو وہ اس منحوس آدمی اور اس کے 4 گرگوں کی پیٹھ پر 100 کوڑے لگوائے گا۔ خلیفہ نے سوچا اس امیر آدمی اور اس کے ساتھیوں کو ابو الحسن کے ہاتھوں ہی سزا دلوائے، لہذا خلیفہ ہارون رشید نے ابو الحسن کو ایک دن کا خلیفہ بنا دیا تھا۔ ذیل کی سرگرمیوں کو وضاحت کے ساتھ مکمل کیجیے۔ ذیل کی سرگرمیوں کو وضاحت کے ساتھ مکمل کیجیے۔ نمبر 1، ابو الحسن کے قید خانہ جانے کے واقعے کو مختصراً بیان کیجیے۔ نمبر 1، ابو الحسن کے قید خانہ جانے کے واقعے کو مختصراً بیان کیجیے۔ جواب، ابو الحسن کی خواہش کے مطابق خلیفہ ہارون رشید نے اسے ایک دن کے لیے خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ ابو الحسن نے بحیثیت خلیفہ اپنے محلے کے امیر آدمی اور اس کے 4 گرگوں کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا اور اپنی والدہ کو 1000 اشرفیاں دینے کی ہدایت کی۔ رات میں اسے بے ہوشی کی حالت میں اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ صبح اٹھنے پر وہ اپنے آپ کو خلیفہ ہی سمجھ رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے دونوں حکموں کی تعمیل ہوئی، جو اس نے 2 حکم دیا تھا ان کی تعمیل ہوئی، پھر تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ امیر المومنین ہے۔ اس نے اپنی والدہ اور پڑوسیوں کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ ابو الحسن ہے۔ ماں پریشان ہو گئی۔ جب ابو الحسن پڑوسیوں کو مارنے لگا تو انہوں نے داروغہ کو بلا لیا۔ داروغہ نے ابو الحسن کو وارننگ دی، لیکن وہ خود کو خلیفہ سمجھ کر داروغہ کو ڈانٹنے لگا، سزائیں دینے کی دھمکی دی۔ داروغہ نے ابو الحسن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر اسے گرفتار کر کے قید خانے میں
एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। कैद खाने में अबुल हसन को 15 दिनों तक कोड़ों की मार सहनी पड़ी। नंबर 2, अबुल हसन के दोस्तों और दोस्ती के नजरिए से मुतालिक अपनी राय तहरीर कीजिए। अबुल हसन के दोस्तों और दोस्ती के नजरिए से मुतालिक अपनी राय तहरीर कीजिए। जवाब: अबुल हसन एक अमीर सौदागर का बेटा था। वालिद के इंतकाल के बाद सारी जायदाद का मालिक बन गया था, लेकिन दौलत को वो संभाल न सका। बेदरीग खर्च करके उसने सारी दौलत खत्म कर दिया था और बहुत जल्दी गरीब बन गया था। गरीबी आ गई तो दोस्त भी एक एक करके खिसक गए थे। दोस्तों में से किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। ऐसे दोस्त खुदगर्ज और मतलबी होते हैं। दोस्ती का मतलब है किसी के सुख दुख में सिद्क दिल से शरीक होना। दोस्त का फर्ज है कि नाजुक हालात में खास तौर से अपने दोस्त का साथ दें, उसकी सही रहनुमाई करें। दोस्त अगर गुमराही के रास्ते पर जाता नजर आए तो उसे रोके, चाहे उसे नागवार गुजरे। दोस्ती यही है कि आप अपने दोस्त के सच्चे खैरख्वाह बने। वक्त पड़ने पर तन मन धन से दोस्त की मदद करना दोस्ती कहलाता है। नंबर 3, वो खलीफा का मजाक था और ये खलीफा का हुक्म है। सबक के हवाले से इस बयान को वाज़े कीजिए। जवाब: खलीफा हारून रशीद एक मर्तबा रात के गश्त में इराक के दारुल खिलाफा बगदाद में सौदागरों की बस्ती का हाल जानने के लिए मोसिल के सौदागर के भेष में दरियाए दजला के पुल पर पहुंचे। अबुल हसन पहले से वहां मौजूद था। अबुल हसन खलीफा को रात के खाने पर मदऊ करता है। खाने से फारिग होने के बाद खलीफा ने अबुल हसन के लिए कुछ करने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने कहा, खुदा उसे खलीफा हारून रशीद की जगह एक दिन के लिए उसे खलीफा बना दे तो वो अपने मोहल्ले के अमीर आदमी और उसके 4 गुर्गों की पीठ पर 100 कोड़े बरसाएगा। सौदागरों के मोहल्ले में रहने वाले 5 गुर्गों को अबुल हसन ही के हाथों सजा दिलवाने की खातिर खलीफा हारून रशीद ने अबुल हसन को एक दिन का खलीफा बना दिया। खलीफा उसे बेहोश करके अपने महल में ले गए और ऐसा इंतजाम किया कि वो सुबह उठकर अपने आप को खलीफा समझे और अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। फिर रात में उसे बेहोश करके उसके घर पहुंचा दिया था। ये खलीफा का मजाक था। दूसरी मुलाकात में खलीफा को पता चला कि उसके मजाक की वजह से अबुल हसन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हारून रशीद ने फिर शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिला दी और उसे बेहोशी के आलम में महल में ले जाया गया, जहां ये राज भी खुल गया कि मोसिल का सौदागर कोई और नहीं बल्कि खलीफा हारून रशीद हैं। तमाम हाजिरीन में खूब हंसी मजाक होती है। मौके को गनीमत जानकर अबुल हसन ने खलीफा से
موقع کو غنیمت جان کر ابو الحسن خلیفہ سے درخواست کرتا ہے کہ اسے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملتا رہے۔ خلیفہ نے اپنے وزیر جعفر سے کہا کہ وہ ابو الحسن کو اپنا مصاحب خاص مقرر کرتے ہیں۔ اس کو ایک مکان دیا جاتا ہے، ماہانہ تنخواہ مقرر کی جاتی ہے۔ داروغہ کی قید میں اسے جتنے کوڑے پڑے تھے گنتی کے مطابق اتنی اشرفیاں بطور انعام دی جاتی ہیں۔ خلیفہ کی ان نوازشات کو دیکھ کر ابو الحسن نے اس سے کہا، یہ سب حضور کا مذاق تو نہیں ہے؟ تب خلیفہ نے یہ کہہ کر اسے مطمئن کیا کہ اس سے قبل جو کچھ ہوا وہ خلیفہ کا مذاق تھا اور یہ خلیفہ کا حکم ہے۔ نمبر 4، ڈرامے سے اپنے کسی پسندیدہ کردار پر روشنی ڈالیے۔ ڈرامے میں جو بھی کردار آپ کو پسند ہے اس پر روشنی ڈالیے۔ جواب: ڈرامے کے کرداروں میں سے مجھے ابو الحسن کا کردار زیادہ پسند ہے۔ ڈاکٹر نیر مسعود کے ڈرامے قصہ سوتے جاگتے کا مرکزی کردار ابو الحسن ایک مالدار سوداگر کا بیٹا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد ساری دولت کا مالک بن گیا تھا۔ سادہ لوحی کے سبب وہ خود غرض اور مطلب پرستوں میں گر گیا تھا۔ عیار مکار دوستوں کی صحبت میں رہ کر وہ برباد ہو گیا تھا۔ جس طرح دل کھول کر خرچ کرنے سے اس کی دولت جاتی رہی، بالکل اسی طرح دوست بھی یکے بعد دیگرے اس کا ساتھ چھوڑتے گئے۔ ایک تلخ تجربے کی بنیاد پر اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ کسی کو بھی اپنا دوست نہیں بنائے گا، کیونکہ اسے دوستوں سے بڑی انسیت تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ رہنے اور کھانے کا عادی بن گیا تھا، مگر دوست ابن الوقت ثابت ہوئے، لہذا اسے دوستوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ تاہم وہ ہر رات کسی اجنبی کو اپنے گھر لے جاتا اور اس کی دعوت کرتا۔ اس کی اس عادت سے صاف وہ ہر رات کسی اجنبی کو اپنے گھر لے جاتا اور اس کی دعوت کرتا۔ اس کی اس عادت سے صاف ظاہر ہے کہ اسے مہمان نوازی کا بڑا شوق تھا۔ اسے دوسروں کو کھلا کر خوشی ہوتی تھی، لیکن کسی کو بھی اب اپنا دوست بنانے کی اس کی خواہش نہیں ہوتی۔ جب خلیفہ نے اسے ایک دن کا خلیفہ بنا دیا تھا تو اسے یقین نہیں آیا تھا، لیکن جب سب لوگوں نے ایک سر میں اسے امیر المومنین کہہ کر پکارا تو اس نے خود کو خلیفہ سمجھ لیا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کتنا سادہ لو آدمی تھا۔ دوسری صبح بیدار ہونے پر وہ خود کو خلیفہ ہی سمجھ رہا تھا جب اسے داروغہ نے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا اور کوڑے لگائے، تب اس کی عقل ٹھکانے آئی اور اس کے سر سے خلیفہ ہونے کا بھوت اترا۔ بادشاہ نے اس کے سیدھے سادے پن
اور نیک نیتی کی وجہ سے اسے نہ صرف انعام و اکرام سے نوازا بلکہ اپنا مصاحب خاص بھی مقرر کر لیا تھا۔ نمبر 5، خلیفہ ہارون رشید کا کردار۔ نمبر 5، خلیفہ ہارون رشید کا کردار۔ خلیفہ ہارون رشید کا شمار نیک بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ خلیفہ ہونے کے باوجود ان کی زندگی عیش و آرام سے کوسوں دور تھی۔ اپنی رعایا کی فلاح و بہبودی کا خصوصی خیال رکھتے تھے۔ اپنی رعایا کی خوشحالی کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ رعایا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے راتوں کو بھیس بدل کر گشت کیا کرتے تھے۔ ضرورت مندوں کی تلاش میں رہتے تھے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ رعایا کی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی کوشش کرتے تھے۔ ایک سیدھے سادے انسان ابو الحسن کو ایک دن کا خلیفہ بنا دینے سے اور اسے انعام و اکرام اور اپنا مصاحب خاص بنا لینے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خلیفہ کتنے فراخ دل، زندہ دل اور رعایا دوست انسان تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، زیادہ سے زیادہ محنت کیجیے اور امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمبرات حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔